نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے وہ 4 گناہ جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے؟ جب جنتی جہنم میں دیکھیں گے تو وہ سوال کریں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ جواب دیں گے، جہنمی جواب دیں گے، نمبر 1 پہلا جرم کیا ہے؟ نمبر 1 قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سوچئے، نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہی کا لیا جائے گا۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ 700 مرتبہ قرآن پاک میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز ایک اندر کا سکون ہے، ایک اندر کا قرار ہے۔ جب ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ جو ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے، وہ سکون جو حاصل ہوتا ہے وہ اندر کا سکون ہے، اور وہ نماز ہی سے ملتا ہے۔ آخری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کو کہو نماز نہ چھوڑنا۔ بے نمازی کی تو عمر میں برکت بھی نہیں رہتی، بے نمازی کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بے نمازی کو سخت عذاب قبر ہوتا ہے۔ نماز کو کبھی مت کہو، نماز کو مت کہو کہ کام ہے، کام کو کہہ دو نماز ہے۔ نماز کے لیے سارے کام چھوڑ دیجئے، نماز کے لیے سارے کام اپنے سکپ کر دیجئے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، سب سے پہلے میں نے اپنے رب کو سجدہ کرنا ہے۔ صحابیات کا جذبہ دیکھیے کہ تندور میں روٹیاں لگاتی تو روٹیاں چھوڑ دیتی، روٹیاں پکانا چھوڑ دیتی کہ میں اب اذان کا وقت ہو گیا، میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ گھر میں جھاڑو دینا، آٹا گوندنا، گھر کے سارے کام صحابیہ چھوڑ دیا کرتی تھی اذان کے وقت کہ ہم نے اب نماز پڑھنی ہے۔ کاش ایسا جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے۔ نماز قبر کا اندھیرا دور کرتی ہے، پرسرات کی روشنی نماز ہے۔ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم تک پہنچ گئے۔ ان کا دوسرا جرم کیا ہوگا؟ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یہ جو کھانا کھلانے کا عمل ہے، یہ دعوت کرنا، کھانا کھلانا مسکینوں کو، غریبوں کو، یہ سنت ابراہیم ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ پاک کو کھانا کھلانا بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک کو کنجوس انسان سے محبت نہیں ہے، اللہ کو سخی سے محبت ہے۔ دوسروں کو کھانا کھلانے کا عمل بہت محبوب عمل ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو دوسرا جرم کیا ہوگا؟ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور تیسرا جرم جہنم میں جانے کا تیسرا جرم کیا ہوگا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم باطل باتوں میں مشغول رہتے تھے، ہم دنیا میں بے مقصد باتوں میں وقت ضائع کرتے تھے، ہم دنیا میں بیہودہ باتوں میں مشغول رہا کرتے تھے، ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں تھا، بس اس کی برائی ہم، اس کی برائی ہم، فضول کی بحث میں پڑتے تھے، ہم غفلت میں پڑے رہتے تھے، ہم بری صحبت میں بیٹھتے تھے، ہم بری صحبت کی وجہ سے شک میں پڑے رہتے تھے اور دین والوں کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا داری میں پڑے رہتے تھے، بے مقصد زندگی گزاری، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، بس اس سے بحث کر لی، اس سے باتیں کر لی، بےہودہ باتیں، بے حیائی والی باتیں، بے مقصد باتوں میں زندگی گزاری، اور اس کی وجہ سے آج ہم جہنم تک پہنچ گئے، جہنم تک پہنچ گئے۔ ہم بےہودہ، ہماری زندگی کا بھی مقصد ہے، اور ہم تو اشرف المخلوقات ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا نا
جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ہمیں پیدا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اب چوتھا جرم کیا ہوگا جہنم میں لے جانے کا؟ جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنے گا؟ وہ چوتھا جرم کیا ہے؟ وہ چوتھا گناہ کون سا ہے؟ نمبر 4، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم موت کو بھولے بیٹھے تھے، ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، ہم حساب کتاب کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سورۃ قمر میں اللہ نے فرمایا نا، خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، کہ جب قبروں سے نیچے وہ قبریں کھولی جائے گی، جب قبروں سے نکلیں گے، آنکھیں نیچی ہوں گی، قبروں سے نکل پڑیں گے نیچی نظریں کرتے ہوئے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہ آج وہ فیصلے کا دن آ گیا۔ قبروں سے نکلے ہوں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، کہ یقین ہی نہیں رکھتے، ہم یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ آج ہم سب کا یہی عالم ہے، یہی معاملہ ہے کہ ہم پرصراط کو، میزان کو، حوض کوثر کو، رب کی ملاقات کو بھول گئے۔ ہم سب کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسان دنیا فانی سے چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید کہ سب نے کفن پہنا ہے، میں نے کفن پہننا ہی نہیں، شاید کہ سب جا رہے ہیں، میں نے جانا ہی نہیں۔ ہم تو اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، ہم تو موت کو جھٹلائے بیٹھے ہیں۔ تو جہنمی یہی کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم بھی جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے جیسے آج ہم جھٹلا رہے ہیں۔ ان کا یہی سوال ہوگا کہ ہم موت کو بھولے بیٹھے تھے۔ ہم ایک انسان کو خود تیار کرتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، کفن کے بند باندھتے ہیں، ہم اس کو جنازے کی چرپائی پہ سوار کرتے ہیں، ہم قبرستان پہنچاتے ہیں اور اس کو مٹی کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنی موت کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ صرف رب کی ذات باقی رہے گی؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی صرف تیری رب کی ذات ہے۔ ہم کیوں بھول گئے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ؟ ہم کیوں دنیا میں آ کے مست ہو گئے؟ جہنمی پچھتائیں گے کہ ہائے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اور سورۃ حاقہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ جس دن یہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے کوئی بھی ان کا عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا، کوئی راز کی بات چھپ نہیں سکتی۔ تمہارے منکم خافیہ، تمہارے رازوں میں سے کوئی راز چھپ نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بس وہ تو کامیاب ہو گیا جس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں مل گیا۔ پھر وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ ہاں بس میرا یہ پڑھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو۔ میں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے ملاقات کا یقین تھا، مجھے پتہ تھا کہ ایک دن میں نے عدالت میں پیش ہونا ہے، میں نے رب کو چہرہ دکھانا ہے، میں نے رب کے حضور جانا ہے، اور میں اس کی چپ کے تیاری میں لگا رہا، تو آج میں کامیاب ہو گیا۔ پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، کہ پھر وہ عیش کی زندگی گزارے گا، بلند و بالا جنت میں رہے گا اور پھل قریب ہوں گے۔ اور پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ جو تم دنیا کی زندگی میں اچھے کام کر کے آئے ہو نا، اپنی مزدوری اچھی کر لی، تم نے اچھی مزدوری کر لی، اب بیٹھ کے کھاؤ، اب مزے سے زندگی گزارو۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ تو چیخے گا، چلائے گا، اور اس کا کیا ہوگا؟ اس کا رنگ کالا سیاہ، ترہقھا قترہ، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کہے گا میں برباد ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ،
اور جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں آ گیا وہ کہے گا ہائے کاش مجھے یہ میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیا، ہائے کاش میرا حساب کتاب لیا ہی نہ جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش موت میرا فیصلہ کر دیتی، جس وقت میں مرتا بس مر کے اٹھتا ہی نہ، ما اغنا عنی مالیہ، ہائے اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، حلق عنی سلطانیہ، کہ دنیا میں تو بادشاہ بھی تھا تو آج مٹی میں بے یار و مددگار ہے، کوئی تیرا دوست نہیں، آج کہے گا میری سلطنت میرے عہدے مجھ سے دور ہو گئے۔ پھر ایک آواز آئے گی خذوہ فغلوہ، کہ پکڑو اسے پھر توگ ڈال دو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو اس کو، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں سے جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی، اسے جکڑ دو جیسے سیک میں بوٹی پروئی جاتی ہے، اس کو اسی طرح جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والی ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کی قدرت پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتا تھا، اللہ کو خالق مالک نہیں مانتا تھا، یہ اللہ پاک کو بھولا بیٹھا ہوا تھا، یہ اپنے رب کو راضی نہیں کرتا تھا، یہ تقوی کی زندگی نہیں گزارتا تھا، یہ دنیا میں جا کے جس طرح اپنے رب کو بھول گیا، آج اس کے رب نے بھی اس کو بھلا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، کاش میرے دل کی آواز آپ تک پہنچے، کاش ہم سمجھ جائیں کہ دھوکہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز کے بارے میں تو رب سے اپنے رب کی ملاقات سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ کاش ہم سب جان جائیں، کفن پہنیں گے تب بھی تو آنکھ کھل جائے گی نا، کفن پہنیں گے تو آنکھیں کھل جائے گی، کاش آج ہی آنکھ کھل جائے، کاش آج ہی سے توبہ شروع ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔